بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 دسمبر 2020 بروز اتوار 5 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے کنسٹرکشن، بات کریں گے مسجد الحرم، بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس، کرونا کی بات ہوگی، ایگریمنٹ کی، آپ کے سوالات جوابات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہیں۔ ٹریفک کے نئے قانون کی بات بھی کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ مکمل بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ مزید 5 شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا اندراج آج اتوار سے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مزید 5 شہروں میں لین کی خلاف ورزی کا آٹومیٹرک سسٹم آج شروع ہو جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، شمالی حدود اور قریات میں لین کی خلاف ورزی کا ریکارڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جازان، طائف بہا اور الجوف میں لین کی خلاف ورزی کا ریکارڈ شروع ہو چکا ہے۔ محکمے نے کہا کہ لین کی پابندی نہ کرنے والے ڈرائیوروں کو جرمانے نافذ کرنے کا عمل ریاض، جدہ اور دمام سے شروع کیا گیا۔ لین کی پابندی کرنا مہذب ڈرائیونگ کی علامت ہے، جبکہ لین کی خلاف ورزی کرنا منفی رجحان ہے، جس سے ڈرائیور سمیت دوسرے لوگوں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ لین کی خلاف ورزی پر 300 ریال سے 500 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے تعمیراتی کام سے متعلق تعمیراتی کاموں کے لیے رجسٹرڈ کانٹریکٹرز کی شرط۔ سعودی کانٹریکٹنگ کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ نئے سال سے کسی بھی مکان کی تعمیر کے لیے NOC اس وقت تک جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیدار سے مکان کی تعمیر کا کانٹریکٹ نہ کر لیا جائے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے سعودی کونسل برائے تعمیرات کے سیکرٹری جنرل انجینئر السوید کے حوالے سے مزید بتایا کہ مکان یا عمارت وغیرہ کی تعمیر کو کونسل میں رجسٹرڈ کانٹریکٹر سے مشروط کر دیا گیا۔ پابندی کا مقصد فریقین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ صرف کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیدار ہی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ تعمیراتی کام کی 10 سال کی گارنٹی دے۔ اس عرصے میں کسی بھی خرابی کی صورت میں ذمہ دار ٹھیکیدار ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تعمیر میں کسی بھی قسم کا نقص ظاہر ہونے کی صورت میں عمارت کے مالک کا حق ہوگا کہ وہ اس پر ہرجانہ طلب کرے۔ مسجد الحرم میں 1500 خواتین اہلکار تعینات کر دی گئی۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے خواتین عمرہ زائرین کی رہنمائی اور مدد کے لیے 1500 خواتین اہلکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ امور حرمین کی جانب سے ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ ادارے نے مسجد الحرم میں آنے والی خواتین زائرین کی سہولت کے لیے 1500 اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ متعین کی جانے والی 1500 مددگار خواتین میں سے 600 اہلکار ادارے میں فنی امور کی دیکھ بھال کریں گی، جبکہ 50 خواتین اہلکار الیکٹرانک ویل چیئرز کی نگرانی اور انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے خواتین کی رہنمائی کریں گی، جبکہ 850 خواتین اہلکار فیلڈ ورک کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ ادارہ امور حرمین میں شعبہ خواتین کی نگران ڈاکٹر العنود بنت خالد العبود کا کہنا تھا کہ بھرتی کی جانے والی خواتین اہلکاروں کو ترقیاتی منصوبہ برائے 2024 کے تحت لیا گیا ہے، جس کا بنیادی ہدف خواتین زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد الحرم میں گائیڈ کی خواتین کی جانب سے خواتین عمرہ زائرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جاتی ہے۔ کرونا کی جعلی رپورٹ بنانے والا گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ امن عامہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک گروہ جعلی کرونا ٹیسٹ رپورٹ بنانے والا بھی شامل تھا۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA نے محکمہ امن عامہ کی جانب سے جاری ہفتہ وار رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں میں جرائم کی مختلف وارداتوں میں ملوث 3 سعودیوں کو گرفتار کیا گیا، جو لوگوں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان 4 لاکھ سے زائد کی وارداتیں کر چکے تھے۔ گروہ میں شامل افراد نے ایک شخص سے گاڑی چھینی، جس کے ذریعے وہ مختلف وارداتیں کیا کرتے تھے۔ ہفتہ وار جرائم نامے کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے 2 بنگلہ دیشیوں کو بھی گرفتار کیا، جنہوں نے اپنے ایک ہم وطن کو اغوا کر کے بنگلہ دیش میں اس کے اہل خانہ سے 10,000 ریال کا تاوان طلب کیا تھا۔ ایگریمنٹ ختم ہونے پر اقامہ تجدید ہوگا یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے ان کے اقاموں اور خروج ہوتا ایگزٹ ری انٹری کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے تجدید کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔
कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद जब हालात कदरे बेहतर हुए और फ्लाइटों पर आयद पाबंदी भी महल्लावार ख़त्म होने लगी तो हुकूमत की जानब से गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद सहूलत फ्राहम करते हुए ऐसे गैर मुल्कियों के लिए जो पाबंदी की वजह से वापस नहीं आ सके थे उनकी इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में अबशर सिस्टम के ज़रिए तजदीद कराने की सहूलत फ्राहम की गई। अबशर के ज़रिए इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तजदीद की सहूलत से सही तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए अहम नुकात का जानना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अबशर सिस्टम इकामे की तजदीद को कबूल नहीं करता, इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए ताकि इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सके। एक मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चंद जो है अफराद के जो सवाल जो है वो सिलेक्ट किए गए और उनके मुतल्लिका महकमों से जवाबात लिए गए हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। सजाद अली कहते हैं कि जिन अफराद का हरूफ लगा है क्या नए कानून में उनके लिए कोई तरमीम होगी या नहीं। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हरूफ फाइल होने पर हर कारकुन का इकामा और तमाम सरकारी मामलात ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जैसा कि हरूफ के हवाले से इन्फो टीवी में मुतअद्दिद बार बताया जा चुका है, ताहम आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि हरूफ फाइल होने के 15 दिन के अंदर उसे कफील कैंसिल करा सकता है। नए कानून के बारे में अभी मज़ीद कोई नुकात नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई डिटेल आई है, अभी चंद इब्तदाई नुकात बताए गए हैं। नए कानून के हवाले से जैसे ही तफसीली नुकात आएंगे उसको हम इन्फो टीवी में ज़रूर शामिल करेंगे। अनस अली खान कहते हैं कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, साथ ही इकामा एक्सपायर हो गया। मालूम ये करना है क्या एग्रीमेंट रिन्यू किए बगैर इकामा तजदीद कर सकता हूँ। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट और इकामा ख़त्म हो गया तो इससे इकामा की तजदीद में कोई अमर माने नहीं। इकामा की तजदीद हर सूरत में वक्त मुकर्रर पर कराना कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर तजदीद ना कराने की सूरत में जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, इस सूरत में भी आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि इकामा तजदीद कराया जाए, क्योंकि फ़ाइनल एग्जिट भी उसी सूरत में लगेगा जब आपका इकामा वैलिड होगा। अब्दुल सत्तार कहते हैं मैं साई खास के इकामे पर हूँ। फरवरी में 3 माह की छुट्टी गया था। इस दौरान कोरोना की वजह से फ़्लाइट पर पाबंदी के बायस वापस नहीं आ सका। मालूम ये करना है इकामे में 10 महीने बाकी हैं, जबकि खरूजोदा एक्सपायर हुए 70 दिन हो चुके हैं। क्या खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। कोरोना की वजह से सऊदी हुकूमत की जानब से गैर मुल्कियों के कामों और खरूजोदा की तजदीद में काफ़ी राय दी गई थी। इस हवाले से 2 बार गैर मुल्कियों के इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की गई। कोरोना के हवाले से आयद पाबंदियाँ कम होने के बाद जब सफ़र की इजाज़त दी गई, उसके बाद हुकूमत ने अबशर अकाउंट के ज़रिए ये सहूलत दी कि सऊदी अरब से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की जा सके। आपका इकामा साई खास का है जिसकी मुद्दत 2 साल होती है, इसलिए सिर्फ आपका खरूजोदा एक्सपायर हुआ है, जिसे ख़त्म हुए 70 दिन हो गए हैं। आपके कफ़ील को चाहिए कि वह जवाज़ात के अबशर सिस्टम अबशर पर मौजूद सहूलत रसाइल और तलबात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपके खरूजोदा की मुद्दत में तोसी करे। इसके साथ हम कुछ बात करते हैं फिलवक़्त कि सऊदी अरब में पहली वैक्सीन कब लगाई गई। सऊदी अरब ने अपनी तारीख की पहली वैक्सीन चिचक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मरीजों की सलामती के लिए शोबे की सऊदी मुहक्किक सलमान अल मतीरी ने कहा कि सऊदी अरब ने 1925 सेहत की देखभाल और तिब्बी निगहदाश्त की जानिब तवज्जो देना शुरू की थी। सऊदी अरब में पहली वैक्सीन 1939 में चिचक की बीमारी से बचाने के लिए लगाई गई थी। अल मतीरी ने मजीद बताया कि बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने शाही फरमान के ज़रिए सेहत आमा का महकमा कायम किया, जिसका दफ्तर पहला मक्का में था। इसके चंद साल बाद 1925 में सेहत आमा और हंगामी हालत का डायरेक्टरेट कायम किया गया। उन्होंने कहा पैदाइश के सर्टिफिकेट के साथ मरबूत वैक्सीन प्रोग्राम को हुकूमत की जानब से बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल हुई। 1979 और 1983 में 2 शाही फरमान भी जारी किए गए। उनके तहत पैदाइश के सर्टिफिकेट के इजरा को बुनियादी वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने के साथ जोड़ दिया गया। फिलवक़्त बात करते हैं फ़्लाइट्स की, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। पहले खबर शामिल करते हैं इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट से मुतल्लिक। इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के मुतल्लिक अहम अपडेट ये कि अभी तक फिलवक़्त फिर दोबारा से एक और मीटिंग हुई है। सईद औसाफ हैं जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव फ़ीडबैक नहीं है। ना ही हमें हतमी डेट जो है बताई जा रही है कि कब जो है इंडिया से सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट का सिलसिला शुरू
شروع ہو جائے گا، لیکن میڈیا اور دوسرے جو ادر سورسز ہیں ان کے مطابق 1 جنوری سے انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ انڈیا فلائٹس کا سلسلہ دیکھتے ہیں آن لائن بھی، تو 1 جنوری سے فلائٹس جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، لیکن فی الوقت کوئی تازہ ترین اس کے بارے میں اپڈیٹ نہیں ہے کہ کس ڈیٹ کو اسپیسیفک اوپن ہوگی، کیونکہ سب جو ہے ان آفیشیل سورسز کی یہ باتیں ہیں۔ آفیشیل سورس سے جیسے کنفرم ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹ جائیں گی اس میں پہلی فلائٹ کوزیکوڈ کے لیے ہوگی اسپائس جیٹ کی SG36، دوسری فلائٹ ممبئی کے لیے ہوگی جدہ سے 6E8906 انڈیگو، AI1992 جدہ ٹو دلی ایئر انڈیا، SG66 جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ اور SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، SG20 ریاض سے ممبئی اسپائس جیٹ جائے گی اور SB968 ریاض سے ممبئی سعودی عربین ایئر لائن، IX1532 ریاض ٹو تریونڈرم ایئر انڈیا ایکسپریس، IX1432 ریاض ٹو کوچین ایئر انڈیا ایکسپریس، G86783 ریاض سے دلی کے لیے جائے گی گو ایئر کی فلائٹ، 6E9597 ریاض سے کوزیکوڈ انڈیگو کی فلائٹ ہوگی، IX1486 دمام سے کوچین ایئر انڈیا ایکسپریس، AI1918 دمام سے کوچین ایئر انڈیا اور G86760 دمام سے لکھنؤ کے لیے آخری فلائٹ جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی، پاکستان سے آج جو فلائٹس آئیں گی ٹوٹل، اس میں پہلی فلائٹ اسلام آباد سے جدہ آئے گی PA272 ایئر بلو اور PA870 آئے گی ملتان ٹو جدہ ایئر بلو، XY638 کراچی ٹو جدہ فلائی ناس، SV701 کراچی ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، اسلام آباد ٹو جدہ PK9741 PIA اور SV735 لاہور ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن۔ پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی PA670 اور PA6700 ایئر بلو، اسلام آباد سے ریاض کے لیے 2 فلائٹس آئیں گی PA274 اور PA2744 ایئر بلو، اور لاہور سے 1 فلائٹ آئے گی ریاض کے لیے XY318 فلائی ناس کی، اور 1 فلائٹ پشاور سے آئے گی PK9727 ریاض کے لیے PIA کی، اور ایئر بلو کی 1 فلائٹ آئے گی لاہور سے PA4744 لاہور سے ریاض کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ بڑھتے ہیں، کرونا سے مزید 11 اموات، 158 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے مزید 158 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,60,848 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی دن میں کرونا سے 11 افراد ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,112 ہو گئی۔ کرونا وائرس میں مبتلا 149 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,51,722 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں الیکٹرانک خلا کے لیے طریقہ کار جاری کر دیا گیا۔ سعودی وزارت انصاف نے واضح کیا ہے کہ اب الیکٹرانک خدمات کے ذریعے شوہر بیوی کو طلاق دینے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر بیوی دعویٰ دائر کرنا چاہے یا فسخ، نکاح، خلا وغیرہ لینا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہوگا۔ سعودی ویب سائٹ اوقات کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ وزارت انصاف کی طرف سے جاری ہونے والے طریقہ کار کے مطابق اگر طلاق شوہر کی طرف سے ہے تو اس لنک inhatportal.moj.gov.sa کے ذریعے ایک الیکٹرانک درخواست پیش کر سکتا ہے۔ اسیر کی بلدیہ کے چھاپے، 960 ہوٹل اور 175 دکانیں سیل کر دی گئی۔ اسیر ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کارروائی کے دوران 960 ہوٹل اور 175 اشیاء خود و نوش فروخت کرنے والی دکانوں کو سیل کر دیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریجن میں بلدیہ کے ذیلی ادارے کی جانب سے مقررہ تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ دنوں 1938 ہوٹلوں کا معائنہ کیا۔ کرونا ویکسین کے خلاف کوئی علمی دلیل نہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت سے دور ہیں۔ ویکسین کے منفی اثرات کے حوالے سے ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں۔ وزارت صحت کے وزیر نے کہا کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے حکومتی ذرائع ابلاغ کو مختصر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں نے ویکسین لگوائی ہے اور میں اس کے بارے میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔